الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں سب تو پہلے بارگاہ الہی دے اندر دعا گو ہاں کہ جو کچھ میں معروضات پیش کرنا چاہنا اور تساں احباب نے سماعت کرنی، اللہ کریم سارے بیان کرن اور سنن اپنی رضا واسطے قبول فرما کے مرحوم و مغفور بھائی بلال صاحب دی آخرت دی مغفرت کاملہ اور بہشت برین دے اندر اعلیٰ درجات دا سبب اور ذریعہ بناوے. جتنے تاکہ مسجد آباد راسی قرآن و سنت دے نغمے تھا گونجدے راسن،
بھائی بلال صاحب دے ایصال ثواب واسطے جنہ احباب نے مسجد تعمیر کی ہے، مسجد تعمیر کرنے والے دوستانوں اور مرحوم بھائی بلال واسطے بھی ہمیشہ کا ثواب جاری رہی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ میں دنیا دیاں گلاں سناواں تا اسی ٹائم گزر ویسی، دو گلاں عرض کرنا۔ تہاڈا نالا قریبی ضلع ہے بکھر، میں جھاڑ دا نام نہیں گھرنا۔ بکھر دے ایک علاقے دے اندر بچہ قرآن پاک دا حافظ بنا، اور والد نے حافظ بنن دی خوشی دے اندر کتے تے گھوڑا دی ریس تے میلہ کرایا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ساڈے میاں علی دے علاقے دے اندر بندہ فوت ہویا، اندے وارثاں نے ایصال ثواب واسطے والی بال دا ٹورنامنٹ کرایا۔ انہاں چیزاں نال ثواب ملنا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ اساں سب کچھ سکھا ہے لیکن اللہ دا دین نہیں سکھا۔ حفظ قرآن دی خوشی ہے تے کتے تے گھوڑا دا میلہ پیا لگدا ہے۔ بندہ فوت تھی ہے تے نہ ایصال ثواب دا تے والی بال دا ٹورنامنٹ بھی آتی ہے۔ اصل ایصال ثواب تا یہ ہے اللہ دا گھر ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، جتنے تک کہ اللہ دا گھر آباد راسی جنہ دے ایصال ثواب واسطے تعمیر ہوئے انہوں نے ہمیشہ دا ثواب ملتا راسی۔ اسلامی سال دا آخری مہینہ ذی الحجہ، اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام۔ انہاں دو مہینہ دے اندر ترے قطرے بڑے عجیب ہیں۔ نمبر ایک، جس ویلے کوئی بندہ ایماندار اللہ دی رضا واسطے بیت اللہ شریف دے سامنے پہنچدا ہے حج کرن دے ارادے نال، اور اپنی زندگی دے پچھلے گناہ یاد کر کے حاجی صاحب رومن لگدا ہے، حاجی صاحب دی اکھ وچوں ہنجواں دا قطرہ زمین تے ڈھاندا بعد وچ اللہ گناہ پہلے معاف کر دیندا ہے۔ دوسرا قطرہ جڑا عجیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع علی الارض، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی دے خون دا قطرہ زمین تے ڈھاندا بعد وچ اللہ قربانی پہلے قبول کر گندا ہے۔ اور تیجا قطرہ جڑا بے مثال ہے، اللہ دے رستے دے اندر جان قربان کرن والے شہید دے خون دا قطرہ زمین تے ڈھاندا بعد وچ اللہ شہید دا حساب کتاب پہلے معاف کر دیندا ہے۔ اللہ دین صرف کردہ شہید دا معاف نہیں ہونا، اور پچھلے مورا سا یا تا معاف کراویں اور یا ادا کریں۔ اے ترے قطرے بڑے بے مثال ہیں۔ اس مہینے دی 18 تاریخ نو شہادت جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ دی، پر اگلے مہینے دی یکم نو امام عدل و حریت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم شہادت، پت محرم الحرام دی ڈامی نو جگر گوشہ بطول نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم شہادت۔ اسلامی سال دا آخری مہینہ ہی قربانی آلا، اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہی قربانی آلا۔ میں قرآن مجید دے جڑے مقام دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے، اس وچ اللہ کریم نے قربانی علی دیوار دی فجر دی قسم چاہیے۔ گل ذرا اوکھی ہے، سارے دوست غور کرے۔ اے ہن جیڑی رات دے اندر ساڈا درس قرآن تھیدا پیا ہے، اے جمعے دی رات ہے،
رات پہلے ہوندی ہے تے دن بعد ہی، جمعہ کل ہے تے اے جمعے دی رات ہے، ہر دن نال رات ہک ہوندی ہے، لیکن جرا اس مہینے دی نامی والا دن ہے اس دی ہک رات نہیں، اس دیاں دو راتاں، یہ بڑی عجیب گل ہے۔ جنہ خوش نصیب دوستان اللہ حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائیے، ذی الحجہ دی نامی تاریخ نو زوال تو گن کے میں مثال دینا 12 بجے، یہ زوال دا ٹائم ہوندا تو 2-4 منٹ اگو پیچھے ہوئے، میں سمجھاون واسطے 12 بجے عرض کرن لگا۔ زوال دا ٹائم مثلا 12 بجے تو گن کے تے نامی دی غروب آفتاب تک جیرا بندہ 1 منٹ واسطے بھی عرفات دے میدان پہنچ گئے، اس بندے دا حج ہو گیا ہے۔ عرفات دے میدان نامی تاریخ نو زوال تو گن کے تے غروب آفتاب تک تھوڑی دیر واسطے عرفات دے میدان دے اندر حاضری ضروری ہے۔ ہن جیڑی نامی دی نہار آئی ان دی رات تا پہلے گزر گئی آئی، گل ذرا مشکل ہے، سارے بزرگ غور کرے۔ نامی ذی الحجہ دی جیڑی نہار ہے، جیڑی نہار عرفات پہنچنا ہے، ان دی رات تا پہلے گزر گئی آئی، نامی والا دن بعد ہی آیا ہے۔ اگر کوئی بندہ زوال تو گھن کے غروب آفتاب تک نامی والی نہار عرفات نہیں پہنچ سکتا، کوئی رکاوٹ تے مجبوری آ گئی ہے، وقت بھی بندہ پریشان نہ ہوئے، غروب آفتاب تو بعد جیڑی رات آمنی ہے وہ نامی دی رات نہیں، وہ بھی نامی دی رات ہے۔ میرے جملے تے غور کیتے سارے دوستاں، گل علمی یہی میں شروع کر بیٹھا لیکن ضروری ہے دسنا۔ زوال تو گھن کے غروب آفتاب تک نامی علی نہار جرا بندہ عرفات نہیں پہنچا، عرفات پہنچنا تھا فرض ہی، مجبوری آ گئی ہے، کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، انسان بیمار تھی گئی ہے، سب حالات بڑھ ویندے۔ اگر غروب آفتاب تو بعد صبح صادق تک کئی ٹائم بھی بندہ عرفات پہنچ گئی ہے، اس بندے دی بھی حاضری قبول ہے، عرفات دا وقوف اس دا بھی لکھا ویسی، کیونکہ نامی ذی الحجہ دی ہک رات پہلی نہیں بلکہ بعد والی رات بھی نامی دی رات ہے، اس رات اگر کوئی عرفات پہنچ گئی ہے اس دا بھی حج قبول ہے۔ اور اے فجر او ہے جیرے ویلے نامی تو بعد والی رات گزر سی، اگو فجر تھی سی قربانی والی، اللہ فرمائے والفجر، میں اللہ کریم کو قربانی والے فجر دی قسم ہے۔ اس تو بعد جیری دوسری قسم اللہ چاہیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولیال العشر، میں اللہ کریم نو اجرا ذی الحجہ دا مہینہ ہے، اس مہینے دی پہلی راتاں دی قسم ہے، جی اج دی رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذی الحجہ دا جرا پہلا ڈھاک ہے، ہر ڈھان دے روزے دا ثواب سال دے روزاں دے برابر، اور اے جری ذی الحجہ دی پہلے عشرے دیاں راتاں ہن، ہر رات دا ثواب لیلۃ القدر دے برابر۔ آپ نے فرمایا اکثروا فیہا التہلیل والتکبیر والتحمید والتسبیح، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جی ذی الحجہ کا پہلا عشر ہے، پہلا ڈھاک ہے،
اس دہاکے وچ 4 چیزاں کثرت نال پڑھا کرو۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 سبحان اللہ، نمبر 4 اللہ اکبر۔ تے عجیب گل ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آم صلی اللہ علیہ وسلم دے پتریر قرآن پاک دے علم دے بڑے ماہر ترجمان القرآن جنہاں دا لقب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں ہر عبادت دا اللہ نے ٹائم مقرر کیتا ہے، ہر عبادت دی اللہ نے جھا مقرر کیتی ہے۔ جیرے ویلے عشاء دا ٹائم داخل تھی سی تو عشاء دی نماز فرض ہے، ظہر دا ٹائم داخل تھی سی تو ظہر دی نماز فرض ہے، رمضان دا مہینہ داخل تھی سی تو روزے رکھنا فرض ہے، حج دیاں نہاراں آسن تا بندہ حج ادا کر سکدا ہے، تے جگہ بھی اللہ مقرر کیتی حج واسطے، ہر عبادت دی اللہ نے جگہ مقرر کیتی ہے، ٹائم مقرر کیتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر یہ عبادت جگہ بھی مقرر نہیں تے ٹائم بھی مقرر نہیں۔ بندہ باوضو ہے یا باوضو نہیں وقت بھی اللہ کریم دا ذکر کر سکتا ہے۔ ہوں ایک حوالہ لکھے نا وقت میں حدیث پاک سنے نا، اے میرے سامنے 22 پارہ سورت دا سورت الاحزاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41 22واں پارہ۔ ایمان والو زیادہ تو زیادہ اللہ کا ذکر کیتا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ کرام دی جماعت ایک سوال دا تے مینوں جواب دیو۔ جی حضرت، تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جیڑا احد پہاڑ تو بھی وڈا نیک عمل کرن دی طاقت رکھیندا ہوئے؟ جنہاں خوش نصیب دوستاں نے زیارت کیتی ہے، احد پہاڑ 6 میل لمبا تے 6 میل چوڑا ہے، معمولی پہاڑ نہ 6 میل تک لگا ویلا ہے۔ احد پہاڑ تو بھی وڈے عمل دی طاقت کون رکھیندا ہے؟ صحابہ کرام عرض کی تھی حضرت ساڈے وچوں کوئی بندہ بھی اے جیاں نہیں جڑا احد پہاڑ تو وڈے عمل کرن دی طاقت رکھیندا ہوئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک واری اللہ اکبر، ایک واری الحمدللہ، ایک واری سبحان اللہ، ایک واری لا الہ الا اللہ پڑھنا، ہر ذکر ایک واری پڑھنا احد پہاڑ تو ہی اللہ نے وڈا عمل بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہاں دا دیواراں وچ خاص طور تے جیڑی ناویں دی دیوار ہے، جڑا بندہ ناویں ذی الحجہ دا روزہ رکھے احتسب اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها والسنۃ التي بعدها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناویں ذی الحجہ دا روزہ رکھن نال میں آمنا دلان امید ہے اللہ دی رحمت نال اللہ کریم ناویں ذی الحجہ دا روزے رکھن والے بندے دے ایک سال دے پچھلے تے ایک سال دے اگلے گناہ معاف کر چھوڑے سی۔ یہ جڑیاں 10 راتاں نا یہ معمولی راتاں نہیں،
جی میں عرض کیتے ہر رات عبادت ثواب لیلۃ القدر تے شب قدر دے برابر اور نامے پارے دا انداز سورت دا نام سورت الاعراف. یہ میرے سامنے سورت الاعراف کھلی ہوئی ہے اور رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال وعدہ کیتا اور رب العالمین دا قرآن انداز اس مقام تے ہے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. یہ آیت دا نمبر ہے 142. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلًا. اللہ فرمائے میرے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ تے آؤ 3 روزے رکھو رانو عبادت کرو تے میں اللہ تانوں تورات شریف دیاں تختیاں عطا کراں. حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے. اتنا فرق میں اپنے دوستوں سنی ونجاں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ تورات گھنن واسطے طور پہاڑ والے پاسے ویندے پین تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا. فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں. تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا. فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں. وہ کلام ان کا لینے گئے طور پر ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا. ذکر ساقی کوثر سے اے ہم نشین دل کو لذت و فرحت کچھ ایسی ملی. ایسی تسنیم خود سامنے آ گئی. لب جنبی محمد کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے طور پہاڑ تے روزے رکھنے شروع کر لیتے. ہی کڈو 5 دا آخری روزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوشبودار بوٹی نال مسواک چکیتا روزے دی حالت وچ تے روزے دی حالت وچ مسواک کرنا منع نہیں. خوشبودار بوٹی ہوے خشک ہوے تر ہوے مسواک کرنا روزے دی حالت وچ منع نہیں. اور رب العالمین فرمایا میرے کلیم کیوں خوشبودار بوٹی نال مسواک کیتا نے؟ حالانکہ اللہ نو پوچھن دی تا کوئی لوڑ نہیں. رب العالمین دی شان ہے. اے میرے سامنے 29 سپارہ تے سورت دا نام ہے سورت الملک. فرمایا واسروا قولکم وجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور. آیت نمبر 13 سورت الملک 29واں پارا. فرمایا اچھی آواز نال بولو تمی اللہ کریم جان دے. ایسا گل کرو تمی اللہ کریم نو پتہ ہے. تاری اچھی تے ایسا گل اللہ کریم کیویں نہیں جاندا. اللہ تا دل دے ارادے جانن والی ذات ہے. اللہ نو پوچھن دی کوئی لوڑ نہیں مسواک کیوں کیتا نے. صرف رب العالمین موسیٰ علیہ السلام دی زبانی جو سننا چاہتا ہے کیوں مسواک کیتا نے میرے کلیم. حالانکہ ہے تو جائز کام. خوشبودار بوٹی نال محرس کیتے مسواک کرنا جائز ہے روزے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کیتی رب العالمین روزے دار دا میدا خالی ہون دی وجہ تو منہ چو ہلکی ہلکی بو نکل دیے. میں سوچے آخری روزے ہوں اللہ نال کلام کرنی ہے. 3واں روزہ جو آخری پورا تھی دا پیا خوشبودار بوٹی نال مسواک کیتم تاکہ منہ چو خوشبو آوے. رب العالمین فرمائے میرے پیارے پیغمبر
روزے دار دا میدا خالی ہون دی وجہ تو منہ وچوں جیڑی ہلکی ہلکی بو نکل دی ہے میں اللہ کریم اس بو نال اتنا پیار ہے جو جنت دی کستوری نال اتنا پیار نہیں. ڈہرو دے ہو رکھو قرآن پاک دے لفظ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. اور رب العالمین دے حکم نال موسیٰ علیہ السلام نے ڈارو دے ہور رکھے تے ڈہراتی ہور عبادت کی تھی. جیرے ڈاری مارا ہور رو دے رکھے ایو ذی الحجہ دے پہلی ڈاری ہارا ہن تے جیری ڈارا تینوں جا کے عبادت کی تھی اسے ذی الحجہ دے پہلے ڈھاکے دیاں پہلیاں ڈاراتا ہن. انہاں ڈہراتاں دی اللہ قسم بھی چاہیے وَلَيَالٍ عَشْرٍ میں اللہ نو انہاں ڈہراتی دی قسم ہے تے یہ ڈہراتی ہن جنہ راتی دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے اللہ دی عبادت کی تھی ہے. بہوں عظمت علی راتن بندہ زیادہ کچھ نہ کر سکے تو سمن تو پہلے 2-4 رکعتیں ہی بندہ پڑھ گھنے تو رب العالمین بہوں زیادہ اجر و ثواب نال مالا مال کر چھوڑے تھے. چلو گرمی دا موسم ہے سخت گرمی ہے سارا ڈھاکا نہیں تے بندہ نامی والے روزے دی کوشش کرے تو حضور سائیں دا فرمان سچا ہے اللہ 1 سال دے پہلے تے 1 سال دے اگلے گناہ بندے نے معاف کر چھوڑے تھے. عمل ہن اس مہینے دے اندر 2 بڑے انوکھے. ایک تا عمل حج والا تے دوجا ہے قربانی والا. ان جڑے خوش نصیب احباب نے پہنچنا ہی وہ تا پہنچ چکے سعودیہ حج بالکل قریب ہے. ان جڑے اساں اتھا موجود ہیں عرب تو باہر اساں کرنی ہے قربانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ کرام سوال کیتا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی اے جڑیاں قربانیاں کرے نے ہیں دا کیا مطلب ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سنت ابیکم ابراہیم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی سنت ہے. حضرت ابراہیم دا طریقہ ہے حضرت ابراہیم والا عمل ہے. میرا جملہ دل دی تختیاں تے میرے دوستوں نے لکھنا ہے قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا تے قربانی والا عمل قبول اس بندے دا تھی سی جہاں عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہویا. ہوں اشارہ کرے گا 23 پارا سورت نام الصافات. یہ میرے سامنے مالک کائنات دی لارب کتاب کھلی ہوئی ہے اور رب حبلی من الصالحین آیت نمبر 100 سورت الصافات 23 پارا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر 86 سال تھی گئی ہے بطری اللہ دا در نہیں چھوڑا. عرض کریں دے پین اے میرے پروردگار میرے پالن ہار مینو اپنے دربار وچوں نیک تے صالح لڑکا عطا فرما. میں سارے دوستاں نو اپیل کریں نا اللہ دا نا اونچا چاون دی. کیوں فرشتے دل دا حال نہیں جان دے. موڈے والے فرشتے لکھنا تا ہے کہ اسا زبان نال بولنا ہے فرشتے سننا ہے اون نام ہماری لکھنا ہے تا اللہ بخشے دا ذریعہ بناونا ہے. باواز بلند اللہ دا نام گھنن دی اپیل پیا کرے نا. اے قرآن پاک دا حوالہ میرے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام پتر کہندے تو منگا ہائی. ایک باری ہور اونچی آواز نال کہندے تو منگا ہائی. یہ میرا فیصلہ نہیں ہے قرآن دی آیات ہے تے کیرے انداز نال منگا نے رب 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 اے لفظ سامنے ہے. میں دوستاں سنے نا قرآن پاک کی 2 لفظ بڑے انوکھے ہیں بڑے عجیب لفظ. ایک اب تے دوجا رب. اب دا من ابا والد
کسی غیرت مند بندے دے سوال کرو تیرے پتر کتنے ن، خوش ہو کے جواب دے سی بھائی کتنے ہو، چاچے تھوڑے کتنے ن، مامے تھوڑے کتنے ن، پتریر تھوڑے کتنے ن، خوش ہو کے جواب دے سی استاد جی تھوڑے شاگرداں دی تعداد کتنی ہے، حضرت صاحب تھوڑے مریداں دی تعداد کیا ہے، خوش ہو کے جواب دے سی اگر کہ غیرت مند بندے کو پوچھو تیرے والد کتنے ن، جھگڑا ہو منجنا ہے، فساد ہو وجنا ہے، تینوں حیا بھی نہیں آیا سوال کریں دے ہوئے کیوں؟ نسب دے حلالیاں واسطے، نسل دے حلالیاں واسطے، جسم دے حلالیاں واسطے اب ہکو ہے تے عقیدے دے حلالیاں واسطے رب ہکو ہے۔ نسب دا حلالی بندہ، نسل دا حلالی بندہ، جسم دا حلالی بندہ اب روجہ برداشت نہیں کرے دا تو عقیدے دا حلالی بندہ رب بھی روجہ برداشت نہیں کرے دا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کی تھی رب ہب لی من الصالحین، اللہ مینوں اپنے دربار وچوں اپنی بارگاہ وچوں نیک تے صالح لڑکا عطا کر، اولاد نیک ہوے اللہ دی بہت بڑی نعمت تے رحمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اساں دعا قبول کیتی فبشرناہ بغلام حلیم، اساں بڑے حوصلے والے امتحاناں دے اندر ثابت قدم راون والے ایک لڑکے دی خوشخبری سنا دیتی جڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد دی دعا منگی، قرآن پاک دا حوالہ میرے سامنے ہے، اللہ دے سامنے کہندا واسطہ وسیلہ بھی پیش نہیں کیتا، اللہ تینوں فلانے دا واسطہ ہے، اللہ تینوں فلانے دا وسیلہ ہے، اللہ فلانے دے محبت تے توفیل تو مینوں لڑکا عطا کر، نا بغیر واسطے دے بغیر وسیلے دے اللہ کریم دے سامنے حاجت پیش کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ تے جس ویلے اولاد مل گئی 13واں پارا سورت دا نام سورت ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زبان تے کیڑا جملہ ہے اے میرے سامنے 13واں پارا سورت ابراہیم کھلی ہوئی ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ یہ آیت نمبر 39 میں کھولی ہوئی ہے سورت ابراہیم 13واں پارا۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بڑھاپے دی عمر وچ 2 لال عطا کرن والا اللہ 86 سال دی عمر وچ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتر عطا کیتا ہے، 98 سال دی عمر وچ روجھا لال حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیتا ہے، بڑھاپے دی عمر وچ مینوں 2 بیٹے عطا کرن والا اللہ تا الحمدللہ۔ اے عقیدہ ابراہیم علیہ السلام دا، اللہ نعمت دے وے بندے دی زبان تے اوے الحمدللہ، تے میرا اللہ کریم کیوں نہ دے وے ہاں، میں کیوں اللہ کریم دی تعریف نہ کرا ہاں، اس واسطے کہ نہ ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار ہر کہہ دیاں دعاواں سنن والا ہے، ہر بولی بھی سنن والا ہے، ہر مقام تو سنن والا ہے، ہر جہاں تو سنن والا ہے، زور دا بولو تمی سنن والا ہے، ایستا کو تمی سنن والا ہے، بندہ زبان نال نہ آکھے دل نال منگے تمی اللہ کریم سنن والا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا تھین اجن رج رج کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پتر نو ویکھا نہیں، رج رج کے ہاں نال لایا نہیں، اللہ فرمائے ویران جگہ دے مکہ مکرمہ چھوڑاؤ، ساڈے تے امتحان نہیں ہے، ساڈے تے آزمائشاں نہیں آئیاں جڑیاں انہاں تے آئیاں ہن، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر،
جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر۔ ایدی اما حضرت حاجرہ نو تے حضرت اسماعیل نو مکے شریف چھوڑاؤ۔ مکے شریف دے اندر کوئی آبادی نہیں، کوئی بندہ نہیں، بندے دی ذات نہیں، بازار نہیں، سنسان تے ویران کالے سیاہ پہاڑ تے چٹانا، پانی بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں عرض کی تھی کیوں نہ، یہاں تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اپنے معصوم دودھ پیمن والے بال نو چایا نے حضرت حاجرہ نو نال لایا نے ملک شام چو روانہ تھی گئے۔ خدا کا قافلہ جو مشتمل ہے 3 جانوں پر، معزز جن کو ہونا ہے زمینوں آسمانوں پر، چلا جاتا ہے جو تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں دیتا ہے ترجیح موت کو انسان جینے پر۔ ریگستان صحرا جنگل ویران سفر کریں دے اس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے مکہ مکرمہ، بیت اللہ شریف دی چھان تلے پتر حضرت حاجرہ دے حوالے کیتا نے۔ پانی دی مشک بھی ہے بھری ہوئی، کچھ پنڈ دے دانے بھی ہن پے، کوئی تھوڑے اتنے جو دے ستو بھی ہن پے، پنڈ بھی جو دے ستو بھی، پانی دی مشک بھی حضرت حاجرہ دے حوالے کیتی نے تے فرماون لگے فی امان اللہ۔ حضرت کتھا میں دے پہ ہو؟ حضرت حاجرہ تڑپ اٹھی، میں تو عزت ہاں، عزت بچاون واسطے لوگ جان قربان کر چھوڑے دن، تو اپنی عزت نو ویران جھا دے چھوڑ کے میں دے پہ ہو۔ بخاری شریف ایک بڑی لمبی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ویلے روانہ تھیون لگے، حضرت حاجرہ نے بچو سوال کیتا ہے، بخاری شریف دے لفظ اللہ امرک بہذا رواہ البخاری، اللہ دے خلیل اتنی گل تا مینوں دسی ونجو، ای ویران جھا تے مینوں چھوڑ کے ویندے پے ہو، معصوم بچے ہی میرے حوالے کیتی ویندے ہو، اپنی مرضی نال چھوڑی ویندے ہو یا عرش والے دا حکم ہے؟ اتنی تے دسو چا گل، ایویں اشارہ کیتا نے نام اپنی مرضی نال نہ چھوڑی ویندا، اور رب العالمین دا حکم ہے۔ ہن میں سریکی دا جملہ سنے سا اپنی بولی دا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے حضرت حاجرہ دی زبان تے لفظ آیا ہے اذ اللہ یزینا، رواہ البخاری، اللہ دے خلیل چلے ونجو اللہ دے حکم نال چھوڑی ویندے ہو تو مینوں یقین ہے اللہ کدی ساری کڈ نہ لگن سی۔ یہ میری سریکی ہے، اللہ کدی کڈ نہ لگن سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹر پین، تھوڑا جیویں ہڈالی دا شہر ہے، اتنا سفر بن سی چند فرلانگ، اج بھی وہ مقام موجود ہے جنوں مقام مدعا سڈیندن، ایجھا دا نام مقام مدعا۔ ہن نویں تعمیر تخیر وہ مقام بابے عبداللہ دے اندر آ گئی ہے، جس ویلے وہ مقام موجود ہے ساتھی مینو گھن گئے، اے مقام اچھا اے مقام مدعا ہے جیا، کعبہ شریف سامنے نظر آندا ہے، عرض کرن لگی حضرت خلیل اور رب جلیل ہوں تو میں کافی سارا پرے نکل آیا، اجازت ہوئے کعبے شریف والے پاسے منہ کر کے جتا پتر تے اودی اما نو چھوڑ آیا، دعا تا منگا چا۔ اللہ فرمائے اجازت ہے، اس پاسے منہ کرو دعا منگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں منگیاں، 13ویں پارے وچ اللہ کریم نے وہ دعاواں بیان کیتیاں، اے میرے سامنے سورت ابراہیم، میں ایک دعا تسا دوستاں نوں سناون لگا، اور ربنا انی اسکنت من
ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. یہ حوالہ ہے آیت نمبر 38 ہے، بلکہ آیت نمبر 37 ہے. اسے پاسے منہ کر کے دعا منگتے پین. پرانے دوری جڑے حاجیاں دے قافلے آنے ہیں، مقام مدعا تے کھلو کے کعبہ شریف سامنے نظر آئی، حاجی صاحبان دعاواں منگتے ہیں، دعاواں منگتے ہیں، رو رو کے پیچھے کعبہ شریف داخل تھیندے ہیں. یہ وہ مقام ہے جت حضرت نے دعاواں کیتیاں. ہن ایک دعا، اے میرے پروردگار، میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تے ان دی نگرانی واسطے حضرت حاجرہ نو چھوڑی وینا، کیرے مقام تے چھوڑی وینا بے واد غیر ذی زرع، جتھاں باغ نہیں، کھیتی نہیں، فصل نہیں، جتھاں چمن نہیں، گھاہ دا تیلا نہیں، درختاں دا نام و نشان نہیں، کالے سیاہ پہاڑ. پروردگار ان بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کعبہ شریف دے کولو چھوڑی وینا کیوں؟ اور ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس وقت حضرت اسماعیل نو چھوڑی وینا، ایدی والدہ حضرت حاجرہ نو چھوڑی وینا، تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیری آمن والی اولاد نماز قائم کرے، تیرا کعبہ شریف آباد راوے. یہ قرآن ہے. اللہ دے گھر دی آبادی ہے نماز نال. اقبال تڑپا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. سارے میرے دوست احباب اے مسئلہ سنو، مسجد تمہیں بنا چھوڑیے، آلے محلہ نے آ کے مسجد نو نماز نال آباد نہیں کیتا. مسجد ویرانے دن قیامت دے مسجد دی ہک ہک اٹ محلے داراں دے خلاف گواہی دے سی. کو معمولی مسئلہ تو ہے نہیں. المیہ یہ سارے اج دے دور دا مارکیٹاں آباد، پلازے آباد، بازار آباد، کلب آباد، سٹیڈیم آباد تے اللہ دا گھر ویران. پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑھی کیتی ہوئی چٹی، پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑھی کیتی ہوئی چٹی. مسجد وچ کدی پیر نہ پاویں نیری قبر اندھاری ڈٹھی. مال یتیم دا ایویں کھاویں جویں لگے ترکاری مٹھی. حافظ یارا پتہ اس ویلے چلسی جس ویلے منہ تے آسی مٹی. دوستانوں میں قصہ سنینا ہوں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی سیرت دا. علماء کرام نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت ایک عورت آ گئی، کمدے کمدے ڈردے ڈردے، جھلکمبا لگا ہوا ہے. آکھن لگی اللہ دے کلیم تواڈی خدمت دے اندر میں گناہگار ٹر گئی ہاں، تساں دعا کرو میرے تو ہی گناہ تھی گئے، اللہ میرا گناہ معاف کر چھوڑے. حضرت کلیم اللہ فرمایا کیرا گناہ کیتے؟ میں دعا منگ سا اللہ دی بارگاہ چ اسے گناہ دا حوالہ دے سا اللہ مائی دا فلانا گناہ معاف چا کر. گناہ تا دس، انسان تو غلطیاں تا بے شمار تھی ویندن زندگی، تو کیرا گناہ کر کے آئی؟
میں الفاظ بڑے محتاط بولے سا تو سب نے ساتھی غور کرے. عورت کمدے کمدے آخر لگی حضرت میرے تو برا کام ہو گیا ہے. کچھ مہینے گزرن تو بعد برے کام دے نتیجے وچ میرا بال پیدا تھی گیا ہے. میں پریشان تھی گئی ہاں. برادری نو کہ منہ وکھے ساں. برادری دے بندہ نے آخنا ظالماں تے شادی بھی نہیں کی تھی, بغیر شادی دے بال کیویں جم پیے. میں اپنے گناہ نو لکاون واسطے اپنے معصوم بال نو اپنے ہاتھ نال قتل کرائیاں. نہ بال دنیا تے ہو سی نہ میرا گناہ ظاہر تھی سی. تساں دعا کرو اللہ میری غلطی معاف چا کرے. موسیٰ علیہ السلام دا چہرے انور غصے ترت لال ہو گیا. فرماون لگی اخرجی یا فاجرہ, غلط کردار والی عورت نکل بن میری مجلس چوں, میں تا تیری شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کرے دا. اتنی بڑی گناہگار, اتنی بڑی نافرمان, اتنی بڑی اللہ دی مجرم, ایک بورا کام مطلب بچے دا قتل. نکل ون, کوئی تیرے واسطے میں دعا نہیں کرنی اللہ دی بارگاہ وچ. مائی پہلے پریشان ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس ویلے دڑکا دیتا ہے زیادہ پریشان ہو گئی. بس او محفل وچوں نکلی ہے جو رب العالمین نے جبریل فرشتے نو بھیج چھوڑا. جبریل امین آ کے عرض کی تھی حضرت کلیم جی جبریل امین. جبریل آخر لگا مینو اللہ کریم نے بھیجا ون حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرا پیغام دیا. اللہ دا پیغام سنو حضرت. جی کہڑا پیغام؟ جبریل آخر لگا اللہ فرمیدا پی ہے تو سائیں گناہگار عورت نو کڈ چھوڑے اپنی محفل وچوں. ایدے واسطے بخشی دی دعا نہیں منگی میری بارگاہ وچ. میرے پیارے کلیم تہاڈا کیا خیال ہے؟ برا کم اور قتل انہاں دوہاں تو کوئی وڈا گناہ اور کوئی نہیں کائنات وچ. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہون لگے انہاں دو گناہ تو وڈا گناہ اور کیڑا ہو سی؟ برا کام تے قتل کبیرہ گناہ بڑے گناہ بغیر توبہ دے معاف نہیں تھی دے. انہاں تو وڈا گناہ کیڑا ہو سکدا ہے؟ جبریل امین آکھن لگا اللہ دا پیغام تے سنی آئے ہے اے دوئے کبیرہ تے وڈے گناہ ہن, لیکن جان بوجھ کے ایک فرد نماز چھوڑنا برے کام تے قتل دوئی وڈا گناہ ہے. ہن حالات کیا ہن؟ اریو غفلت دے وچ عمران ساری تے نہ سوچو یار بیگانا. درندے جاگن پرندے جاگن ہگ سمگیاں تو انسانا. آسن قبراں اتے پوسن خبراں کیوں غافل تھیں دیوانہ. کر یاد خداوند باری نو بے سمجھ تو انسانا. میں بھی اچھا انشاءاللہ آکھنا ہے تے تسا سارے دوست بھی آکھو چاہ زندگی بھر نماز نہیں چھوڑنی انشاءاللہ. اچھی اب اچھا تاکہ فرشتے لکھن اللہ پوچھتے دے زندگی بھر نماز قضا نہیں کرنی انشاءاللہ. اللہ دے گھر دی آبادی نماز نہ لے. اور ربنا لیقیم الصلاۃ کیوں چھوڑی بہنا حضرت اسماعیل تے اندی اماں نو جو نماز قائم کریں تلاقہ باباد روے. فاجعل فئدۃ من الناس تہوی الیہم. اللہ تو آمن والے لوگاں دے دلاں وچ خانے کعبے شریف دا تے کعبے والا دا پیار پا دے. میں پچھلے مہینے کوئٹے گیا, ہمیشہ سال کئی چکر لگتے ہیں سارے. اتنا ایک محلہ ہے کلندرانی کوئٹے شہر. مسجد دے محراب دے پچھو قبر ہے ایک
بزرگن الحاج میر محمد حسن صاحب وہ سن 84 فوت تھے 103 سال انہوں دی عمر آئی انہاں اپنی زندگی 73 حج کیتا آئی قبر تے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ انہاں صاحب قبر 73 حج کیتا آئی 73 70 تتر ہے انہاں دی اولاد صاحب نے سے دیے سانے ڈالے جی انہاں دے دل دی حسرت تے طلباتی ختم نہیں تھی اللہ اللہ اے ابراہیم علیہ السلام دی دعا دی قبولیت ہے تِوَعْدُكُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ اے میرا پروردگار حضرت اسماعیل علیہ السلام تیندی آمن والی اولاد نو فروٹ تے میوے نال مالا مال کر عجیب گل حضرت ابراہیم علیہ السلام میوے تے فروٹ منگدے کھلوتے فروٹ تا ہوندن باغات وچ پھل تا ہوندن باغات وچ اتھاں تا پانی دا نام و نشان نہیں اجن تو نہیں تا زمزم دا چشمہ بھی نہیں نکلا یہ بڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرے دے پہن چمن نہیں باغ نہیں پانی نہیں کھیتی باڑی نہیں کالے سیاہ پہاڑ میوے منگدے پہن عجیب گلے فرمائش دیکھو میوہ دی جھانے کو کالیاں چٹانا کالے پتھر تقدیر کھلتی کھڑوتی آئی دعا نو نہیں ویکھنا جھانو نہیں ویکھنا ویکھنا اے کہ منگن والا کاؤنے تے دیمن والا کاؤنے رب کائنات دی قسم پوری دنیا دے ملکاں وچ جڑے جڑے میوے پیدا تھینن مکے شریف دی منڈی دے اندر ضرور پہنچ دین میں ساتھیاں نو سنے نہ ہونا دوست میں نو گھن گئے ایک جوس والی شاپ دے او تا کو افاکادو دا جوس ملے دے میں تا نا ہی نہیں سنا بہ گیا اسے انہاں جوس دا آرڈر دیتا ایک 2017 دی گل ہے اس ویلے ایک گلاس 40 ریال دا آئی ایک گلاس حیران تھی گئے جی ان 77-78 روپے دا ہن ریال تھیا کھڑوتا ہے تے 40 نال ضرب دے ہو 1000 روپے دا گلا میں کہ وہ کیری شے ہے افاکادو انہاں کہی افریقہ چ پیدا تھی دے ایک پھل ہے او تم لکھے نے دکان چ پے ہوئے افاکادو والے پھل اساں حیران تھی کہ زندگی سے نہ ویکھے پوری دنیا جڑے میوے پیدا تھی وین مکے شریف ضرور پہنچ دین ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے دعا منگن تو بعد واپس والنے ملک شام وچ کچھ مدت گزری دعا منگی نے اللہ ہن تا سالہ سال گزر گئے حضرت اسماعیل پتر نو ویکھے ہوئے حضرت ہاجرہ نال ملاقات کیتے ہوئے اجازت ہوئے اپنے پتر نال مکے شریف کی ملاقات کراواں اللہ فرمائے اجازت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تر پین جیرے ویلے سفر کریں دے مکہ مکرمہ پہنچے حضرت اسماعیل علیہ السلام نال ملاقات کی تھی حضرت ہاجرہ نال حال احوال ونڈائے رات تھی گئی راتی ستے سویرے اٹھے تے بیٹے نو فرماون لگے قرآن پاک دے الفاظ فنم بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى اے میں انگلی رکھی بیٹا حوالے دے اتے ملاقات واسطے رات نو ستن دے خواب آئے سویرے فرماون لگے یا بنیا میرا سونا پتر میرا پیارا بیٹا لخت جگر نور نظر رات میں نو خواب آئے خواب وچ میں تینوں ذبح کرن لگا ذبح کر چھوڑا نا ذبح کرن لگا ذبح کرنے لگا ہوں جلدی نہ کرے پوتر فانظر ماذا ترى ان خواب تو میں تینوں سنا چھوڑے سوچ کے دس تیری کیا رائے ہے کہ کرنا چاہیے قال یا
فعل ما تؤمر. حضرت اسماعیل علیہ السلام تڑپ کے جواب دیتے ابا پوچھن دی دیر کیوں کیتی وے؟ کیا مطلب؟ اللہ دے پیغمبر دا خواب اللہ دی وحی ہوندا ہے. بخاری شریف وچ لفظ، ترمذی شریف وچ ہن روی الانبیاء وحی. اللہ دے پیغمبر دا خواب اللہ دی وحی ہوندا ہے. سادے خواب دا غلط ہو سکدے، اللہ تے پیغمبر دا خواب غلط نہیں ہو سکدا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ستے تے خواب نظر آیا. ساتھی تکڑے بیٹھے ہو تو میں کوئی جواب تا دیو چاہ. اللہ کیرے ویلے سمجھدا ہے جی؟ اللہ تا سمجھ تو پا کے آیت الکرسی دے الفاظ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ پہلا صفحہ تیجا پارا اے میں آیت الکرسی کھولی ہوئی ہے. اللہ ندر تو بھی پاک، اللہ تو بھی پاک. حضرت عبداللہ ابن عباس کی گل سنائی ونیا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی فرمیندن بنی اسرائیل قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت دی چاہ گئی. حضرت صالح ایک سوال ہے یہ پوچھو. بنی اسرائیل آکھن لگے حل ینام ربک. حضرت موسیٰ علیہ السلام تواڈے رب نو بھی ندرا دیے کہ نہیں؟ اللہ سمجھے. موسیٰ علیہ السلام فرمایا اتقوا اللہ، اللہ تو ڈرو. ایک اپٹھے سوال شروع کر دیتے نے. رب العالمین فرمایا میرے کلیم جواب تواڈے ذمے نہیں، میں اللہ جواب دے ساں تے تواڈے ذریعے دے ساں. اللہ او کیویں؟ رب العالمین فرمائے پانی دے دو پیالے بھرو چاہ، گلاس پیالے. رات دے معمولات تو فارغ ہون تو بعد، ذکر اذکار تو ویلے ہون تو بعد، او شیشے دے دوئے گلاس، شیشے دے دوئے پیالے پانی نال چا بھرے تے انہاں دوہاں شیشے دے پیالہ نو پکڑ کے کھلو ونجو. بس اے تاری ڈیوٹی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رات علیہ معمولات تو فارغ ہوئن، ذکر اذکار تو ویلے ہوئن، شیشے دے روئے برتن پانی دے بھرے نے چاہ پکڑ کے کھلو گئے. کتنی دیر کھلو میں نہ تھک گئے، جھوٹا آئے لیکن سنبھل گئے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمیندے ایک باری تا جھوٹا آیا سنبھل گئے. کتنے تک سنبھالنا اپنے آپ نو؟ بات جرے لینی دردہ غلبہ تھی فن کسرت زجاجتان. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جھوٹا آیا، اباسی آئیے، ہاتھ لوئے ہلے، شیشے دے لوئے پیانے زمین تے ڈٹھے تے ٹکڑے ٹکڑے تھی گئے، سارا پانی زمین تے ویٹا گیا. اللہ نے تو فرمایا میرے کلیم جواب سمجھ آیا کہ نہیں؟ اللہ وہ کیویں؟ رب کائنات فرمایا تواڈے تے ندر دا غلبہ ہون لگی ہے، جھوٹے آون لگ گئے، اباسی آئیے، تو سالو شیشے دے پیالے بھی نوے سنبھال سکے. میں اللہ تے نیندر آ گئی، زمین و آسمان نو کنٹرول کون کرے سی؟ اللہ سمجھ تو پاک ہے. ابراہیم علیہ السلام ستے تو خواب آیا، بیٹا میں تینوں کومن لگا. حضرت اسماعیل لڑکی دی ابا جان پوچھن دی دیر نہ کرو، افعل جلدی کرو، جیرا تانوں حکم ہویا ہے پیغمبر دا خواب بھی اللہ دا حکم ہوندا ہے. ابا جان اے نہ سوچو جو میری عمر چھوٹی ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. انشاءاللہ میں بھی تو تھوڑا خونا صبر کر کے دکھے ساں. ذبح واسطے تیار ہونا تھوڑا کم ہے، صبر کر کے دکھاونا میرا کم ہے. اقبال تڑپا آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا. اقبال تڑپا یہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتم کی کرامت تھی،
یہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، ایک تیری نظر دا کمال آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نظر دا کمال آئی، تیری اللہ کریم نے نظر عطا کی دلوں نظر کیمیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہیں سکول دے اندر کوئی نہ پڑھے ہوئے، یونیورسٹی دے تعلیم یافتہ کوئی نہ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نظر کیمیا دی وجہ تو اللہ نے او مقام تے مرتبہ عطا کیتا، جواب ایسا دیتا نے قیامت ہونی اللہ کریم نے نمونہ بنا لیتا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ذبح کرنے واسطے تیار ہونا تہاڈا کم ہے تے صبر دا پیکر بن کے دکھاونا میرا کم ہے۔ اللہ فرمائے فلما اسلما، جنہاں دوستاں زیارت کیتی ہے صفا مروہ دی، مینا دی، مزدلفہ دی، ایک دیوار آپ سے سلم اشارہ کیتا اے ایویں میرے صحابہ کرام جی اے تو کو مروہ پہاڑی دے اتے جھا نظر آندی پئی ہے جی حضرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی مروہ پہاڑی والے پاسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پتر نو گھل گئے ان، مروہ پہاڑی دے نال ہے جتھا قربان کرنا چاہتے ہیں، بعد چونکہ حاجیاں دا رش پڑن لگ گیا تو اس قربان گاہ نو بڑھا دیتا گیا مینا تک، پوتر نو گھن کے ٹرن ابلیس انسان دی شکل بن کے حضرت حاجرہ دے کول آ گیا ہے، اما جی تانوں پتہ ہے حضرت ابراہیم پتر نو کتھا گھن گئے؟ آکھے نہیں، آکھے کومن واسطے گھن گئے؟ عقل دی گل کر، دماغ تیرے جھاتے، ابا کی میں پتر نو ذبح کر سکدے؟ بھئی ذبح کرن گھن گئے نہیں اما حاجرہ نو تو پتہ نہیں بھئی ابلیس کھلوتا ہے، بھئی میں نہ منے دی، ابا کی میں اپنے پتر نو کو سکدے؟ اما واقعی میں گل ہی بھی میں عقل دا نہیں منے دا، ابلیس نو مجبوراً آکھنا پیا اللہ دا حکم ہے۔ جیرولے ابلیس نے جواب دیتا ہے اما حاجرہ کھن لگی وقت میں راضی ہوں، مایوس ہی گیا ابلیس، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اگو آیا ہے تاکہ اللہ دے حکم تے عمل نہ کریں، حضرت ابراہیم نے پتھر چاہ کے مارے، ابلیس نس گیا، اگو تے گئے وقت ابلیس سامنے روکن لگے، وقت پتھریٹیاں چاہ کے ماری ابلیس نس گیا، تریچھی بار ابلیس سامنے آئے، وقت حضرت نے کنکر چاہ کے مارے، ابلیس نس گیا۔ اللہ نو شیطان نو پتھر مارن دا انداز اتنا پسند آیا، اللہ قیامت تک آون والے حاجیاں واسطے نمونہ بنا دیتا، ہن تک پتھر مری دے پین۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھرا چلاون واسطے تیار، حضرت اسماعیل علیہ السلام گردن کٹواون واسطے تیار، تے جس ویلے حضرت ابراہیم نے پاسے دے بار پتر نو لٹایا، جبین پاسے کو سڈن لل جبہت جبینان، اے پاسا اے جبین، پاسے دے بار لٹایا، اجن چھری چلائی نہیں، خالی لٹایا نے، اتو آواز آئیے نادینا اسوت حقل جماری، اللہ فرمائے دے کیری حقلن تفسیریہ یا ابراہیم قد صدق تر رویا، میرے خلیل چھری نہ چلاویں، میں اللہ تو آدھا بیٹا ذبح نہ کراونا چاہتا، میں کائنات ورنوں تو آدھے دل دا جذبہ بھی کھاونا چاہتا۔ خواب سچا ہو گئے، آواز آئیے اللہ اکبر اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام اتو تے بیکھا ہے، جبریل جنت دنبا گھن کے آیا کھلوتا ہے، جبریل نعرہ مارا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت خلیل دی زبانی جو نکلے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
تنو لیٹے ہوئے حضرت اسماعیل بول پہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ نو جبریل دے، حضرت خلیل دے، حضرت اسماعیل دے ایک کلمے اتنے پسند ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں واسطے نمونہ بنا دیتا۔ نامی دی فجر تو گھن کے 13ویں دی دیگر تک جس ویلے فرد نماز دا سلام پھرے، مرد نے اچھی آواز نہ کھڑا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عورت نے فرض دا سلام پھیر کے ایسا دے جھکی آواز نہ کھڑا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جبریل نے حضرت اسماعیل نو ہٹایا، جنت دے دمبے نو تھلے جلٹایا، حضرت خلیل دی چھری جنت دے دمبے تے چل گئی۔ اللہ فرمائے وفدیناہ بذبح عظیم، اساں بڑا عظیم الشان جنت دا جانور حضرت اسماعیل دی ہاں تے پیش کر دیتا، چھری جنت دے دمبے تے چل گئی ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دل دی نیت ہے میرا پتر نہ بچے۔ میں فرق عرض کرنا ہے، جاگو ذرا سارے بزرگ، میرا پتر نہ بچے ذبح کراں، اللہ دی مرضی میں ذبح نہ ہوں منڈے سان۔ حضرت خلیل چاندن پتر ذبح کر چھوڑا، حضرت اسماعیل چاندن اللہ دے نام تے میں ذبح ہو ویاں، ایک کام نہیں ہویا کیونکہ رب جلیل دی مرضی نہیں۔ مرضی حضرت خلیل دی بھی پوری نہیں ہوئی، مرضی حضرت اسماعیل دی بھی پوری نہیں ہوئی، مرضی رب جلیل دی پوری ہوئی ہے۔ فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، مرضیاں تواڈیاں پوریاں نہیں ہونیاں، مرضیاں میں رب کائنات دیاں پوریاں تھینیاں۔ تے دوسرا مسئلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں میرا پتر نہ بچے، ذبح کر چھوڑا، اللہ دی مرضی میں بچاونا ہے۔ تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں میرا پتر بچ ونجے، اللہ نہیں بچن دیتا۔ فرق سناونا ہے، فرق 1.25 سال عمر آئی آپ دے بیٹے دی، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نام مبارک ہوتے بیٹے دا نام ابراہیم رکھانے۔ 1.25 سال عمرے آپ چاہی کھلوتے نا، ہتھوں دی چورو پرواہ تھی دی پئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھیں تو ہنجو ڈھان دے پین اپنے بیٹے دی روح سارا ہوتے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ عرض کی تھی حضرت تو سروں دے پے ہو، اتنے صبر والے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما یرضى ربنا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبد الرحمن اکھیاں جو ہنجو ڈھاندے پین، دل وچ بڑا غم ہے، اے تریجا پتر میرا فوت تھی دا پئی، لیکن زبان نال گل او کرنی ہے جس نال اللہ راضی تھی ونجے۔ میں پتر نو روندے روندے ویکھیا نے تے فرماون لگے انا بفراق کا یا ابراہیم لمحزون، بیٹی ابراہیم مینوں تیری جدائی دا صدمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہندے ہیں بیٹا بچ ونجے، ابراہیم علیہ السلام چاہندے ہیں میرا پتر نہ بچے، اللہ بچایا۔ آپ چاہندے ہیں میرا پتر بچ ونجے، اللہ نہیں بچن دیتا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان من بعد نبی لعاش ابراہیم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمائیں اگر اللہ میرے بعد کوئی نواں نبی بناونا ہوگا، میرے پتر ابراہیم نو جیندہ رکھ کے اسے نو اللہ نبی بناوے ہاں، لیکن میرے پتر معصوم ابراہیم نو فوت کر کے اللہ ختم نبوت دا مسئلہ سمجھا چھوڑے، میرے بعد اللہ نواں نبی بناونا نہیں۔ اللہ دی حکمت آئی، پیر دے پتر نو پیر سڑے دن، مولوی دے پتر نو مولوی سڑے دن،
خان دے پت نو خان سجیندن، ملک دے پت نو ملک سجیندن۔ متا میرے محبوب دا پتر زندہ راوے کوئی اس نو بھی نبی چا سدے۔ ختم نبوت دا اللہ نے مسئلہ سمجھا آئی، آپ نے بیٹے نو اللہ نہیں بچا دیتا، تے حضرت اسماعیل نو اللہ بچایا، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی وچوں آمنہ دے لال نو پیدا کرنا ہے، اتھا بچایا۔ تے اے بھی مسئلہ سمجھ آ گیا۔ فرما ان ھذا لہو البلاء المبین، اے میں انگلی رکھی بیٹھا، اے بہت بڑا امتحان آئی، بیٹے نو ذبح کرن واسطے تیار تھی ونجنا، امتحان تا بنا جے کر میں نو پہلے پرچہ دا پتہ ہو ونجے، پرچے آؤٹ ہو ونجن، امتحان تا وقت نہیں بندا ہوندا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتہ ہے بیٹے ذبح نہیں تھی سکنا، تے بیٹے نو پتہ ہے میں ذبح نہیں ہو سکنا، پت امتحان کوئی نہیں بندا۔ امتحان تا بنا نہ بیٹے نو پتہ ہے نہ ابے نو پتہ، یہ کم نہیں ہونا، اے پتہ ہے تا صرف رب کائنات نو پتہ ہے۔ علم غیب دا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا خلیل اللہ ہونا برحق، حضرت اسماعیل دا ذبیح اللہ ہونا برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق۔ مسئلہ یہ ہے بھئی قربانی دا جانور بے عیب ہوئے، عیب والے جانور دی قربانی جائز نہیں، کیوں؟ حضرت ابراہیم جنوں ذبح کرنا چاہتے ہن، حضرت اسماعیل بھی بے عیبئی، تے جبریل جرا دمبا کھن کے آیا ہے حضرت اسماعیل دی جہاتے، جنت دا دمبا بھی بے عیبئی، جہدے تے حضرت ابراہیم دی چھری چلی، جنت دا جانور بے عیبئی، ساری چھری بھی جس سے چلنی چاہیے ہے، جانور بھی بے عیب ہوئے، تے ذبح کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ بھی بے عیبئی، آج بھی ذبح کرنے والے دا عقیدہ شرک علیہ عیب تو پاک ہویا، تاں قربانی علی عبادت قبول ہے۔ اس مہینے دی مناسبت نال تے پہلی ڈا دیوانہ دی مناسبت نال میں چند ضروری گلاں عرض کیتیاں، اللہ حاضری قبول فرماوے۔ ربنا تقبل منا، بھائی بلال صاحب سے دعا کرے نا اللہ اس ساری گزارشات بیان کرنا سنن دا ثواب بھائی بلال مرحوم دی روح نو پہنچا کے انہاں دے درجے بلند فرماوے۔ اللہ کریم اہل محلہ نو مسجد آباد رکھن دی توفیق عطا فرماوے۔ اینیاں اور قرآن و سنت دیاں آوازاں اس گونجدیاں رہن تاکہ بانیاں واسطے بھی تے مرحوم بلال صاحب واسطے بھی ہمیشہ دا ثواب جاری رہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أحسن عاقبتنا في أمورنا كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين۔